کہ ایمان جو اللہ نے دیا ہے اس کا ایک جسم ہے، جس میں یہ ہے کہ ایک روح ہے اس کی، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے اس کا۔ ظاہر اس کا یہ ہے کہ جو ہے انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی زبان سے اقرار کرے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، اور اس کا باطن اور روح اور جان ہے اللہ کی محبت۔ قرآن مجید نے جو بڑا ذکر کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے دوست اور پیارے اور محبوب تلاش کر رکھے ہیں، لیکن اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب رہتی ہے، اللہ کی محبت میں شدید ہے، وہ اللہ کے مجنون اور دیوانے عاشق ذات ہے ایمان والے۔ اور یہ ایمان اس محبت کے ساتھ ساتھ ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے۔ یہ ایمان جو ہے، ایمان بڑھتا بھی رہتا ہے، گھٹتا بھی رہتا ہے، ختم بھی ہو جاتا ہے، چلا بھی جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ محبت بڑھتی جاتی ہے ایمان بڑھتا جاتا ہے، جیسے جیسے محبت کا جو ہے کم ہوتا چلا جاتا ہے اتنا زیادہ ایمان کم ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی انسان کے ذمہ فرض بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے ایمان کے۔ اس لیے محبت اللہ جن چیزوں سے محبت انسان کر سکتا ہے، جن چیزوں سے دل لگا سکتا ہے، ان کی محبت اللہ اس کے رسول جو اللہ للہ محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد یعنی اللہ کے دین کی خدمت اور دین پر قربانی دینے کی محبت پر غالب آ جائے تو اس پر وعید قرآن مجید نے صاحب اپنے نبی سے اعلان کیا، قل اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے، سمجھا دیجئے لوگوں کو، ان کا آباؤکم باپ دادوں کی محبت اگر تمہیں آبا و اجداد کی محبت، ان کا آباؤکم اور ابناؤکم اور اپنی اولادوں کی محبت، بھائی اخوانکم اور بھائی بندوں کی محبت، اور عشیرتکم اور رشتہ داروں اور ناطے اور برادری اور ان کی محبت، عشیرتکم اعمال جو ترکتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، وہ مال جس کے کمزور ہو جائے، جس کو تم نے جمایا ہے، جس کو کمایا ہے، جس کو جوڑ کر رکھا ہے، جس سے تمہارا دل لگا ہوا، ترکتموہا وتجارۃ تخشون کسادہا، اور وہ تجارت جس میں گھاٹا ہو جانے سے، نقصان ہو جانے سے تم ڈرتے ہو اور تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے، ذرا اس میں ذرا کچھ آیا تو احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اگر تمہارے نزدیک اللہ اس کے رسول اور اس کی جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کے جو ہے محبت سے بڑھ گئی ہے، بڑھ زیادہ ہے تو انتظار کرو کہ اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ نے سخت وعید قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے بڑی فکر کی ضرورت ہے، اس کی اولین ضرورت ہے یہ اللہ نے۔ دوسری ایک بات یہ اصولی بات ہماری سمجھ لینی چاہیے کہ دین کے جتنے احکام بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر طے کیے ہیں اور ہم پر نافذ کیے ہیں وہ ہمارے فائدے اور ہماری ضرورت کے لیے کیے۔ اللہ کو ہماری دینداری کی ضرورت نہیں، نہ اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، نہ ہمیں اللہ کی ہماری عبادات کی ضرورت ہے۔ اللہ کی شان تو بے نیاز ہے۔ ساری کائنات میں کوئی ایک آدمی بھی اللہ کا نام لینے والا نہ ہو اور سارے انسان کافر مشرک ہو جائیں تو اللہ کی شان کوئی گھٹ جائے گی، اور ساری دنیا میں ایک بھی گناہ گار نہ ہو اور سب نبی اور رسول بن جائیں تو اللہ کی شان اس سے بڑھنے والی نہیں ہے۔ تو صرف اللہ وہاں تو صرف جو ہے ہماری فائدے کے لیے، ہماری ضرورت کے لحاظ سے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ صرف ہمیں چاہو، دل میں ہمیں بساؤ، کسی اور کو غیر اللہ کو حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل بیان کی، انہی فضیلت میں یہ ہے کہ اگر میں کسی اور کو اللہ کے علاوہ خلیل بناتا تو میں ابوبکر کو بناتا، یعنی اسے دل سے لگا کے دل میں بسا کر کسی سے محبت کرتا تو میں ابوبکر کو بناتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے کو اس درجہ محبت کرنا، چاہے اس سے دینی رشتہ ہو، دل کے اندر کی کوٹڑی میں صرف ایک ہی بسنا چاہیے، اسی کا نام توحید ہے۔ یہی توحید کی بھی روح ہے، یہی ایمان کی بھی روح ہے۔ یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہماری ضرورت، یہ دین جو ہمارے لیے سراسر رحمت اور انعام ہے، جس میں ہمیں کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کچھ چیزوں سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ سراسر رحمت اور اتمام نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ نے کا منتخب فرمودہ دین ہے۔ اس دین پر عمل کرنا ہماری دنیا اور آخرت کی ہر فلاح کے لیے ضروری ہے، اور اس سے ذرا سا انحراف جو بھی چھوڑیں گے ہم، جو بھی اس کا حکم توڑیں گے، جو بھی احکام شریعت سے منہ موڑیں گے اور اوامر و نواہی کے جو ضابطے اور قاعدے ہیں ان سے انحراف کریں گے تو ہمیشہ دنیا اور آخرت کا خسارہ مول لیں گے ہم۔
یہ ضرورت ہے کہ ہم لوگ والہان ہو. پھر جتنا زیادہ اللہ کی ذات عالی سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول سے محبت ہوگی اتنا زیادہ ہمارے لیے چونکہ اس دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اس لیے زیادہ سے زیادہ مطالبہ کیا گیا ہے قرآن میں, حدیث پاک میں, اور اس کے بعد جو ہے اللہ نے اپنے نیک بندوں کو لگایا کہ دلوں میں اللہ غیر اللہ کی محبت نکال کر اللہ کی محبت اس میں داخل کی جائے. اس کے لیے ذکر کرائے جاتے ہیں, طرح طرح کے مراقبے, مجاہدے, اشغال, اوراد, طرح طرح کے جو ہے کراتے ہیں حضور. صرف اس کا سارے کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے امید, غیر اللہ کا خوف, خصوصاً غیر اللہ کی محبت, اللہ کے علاوہ غیر کی محبت نکل جائے اور توحید خالص آ جائے. اس سلسلے میں اتنا زیادہ اللہ غیرت مند ہے توحید کے سلسلے میں, اتنا کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے نام سے انہیں محبت ہو گئی تھی, اسم ذات سے. اللہ اللہ کے لکھتے تھے, کہیں یہاں لکھا ہوا چومنے لگے, وہاں لکھا ہوا چومنے لگے, کہیں دیکھا وہاں وہ آنکھوں سے لگانے لگے, اٹھنے لگے بہت زیادہ. تو ایک دن ندائی تم ہمارے نام ہی کی طرف لگے رہو گے, تم ہماری ذات کی طرف کب آؤ گے؟ وہ اللہ جو اپنے نام کے سلسلے میں بھی دوئی کو برداشت نہیں فرما رہے ہیں, ظاہر ہے وہ نہیں چاہتے کہ بندے چھو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے لیے یہ آخری درجے میں والہانہ محبت اور اس کی موحد بالحال ہونا, موحد بالحال کہتے ہیں اس کو, یعنی اندر سے کیفیت ہو کہ کسی کی طرف نگاہ جائے نہیں, کسی کو پاکار ساز سمجھے, نہ کسی سے امید لگائے, نہ کسی سے ڈرے, نہ کوئی خوف آئے, صرف اسی کی ذات عالی سے تعلق ہو اور اسی سے جڑے آدمی. یہ اس کی ضرورت ہے, عملی ضرورت ہے, اس لیے اس کا مطالبہ کیا گیا. یہ جو ایمان کی جو ہمیں اب اس ہمارے حال ہے کہ دین کے احکام ہوتے ہیں, کچھ ذرا معاملات کرنے کو کہا جاتا ہے, ذکر و اذکار کرنے کو کہا جاتا ہے, نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے, ہر وقت کسل ہے, کیا کیوں ہوتا ہے, ذہنوں میں سوال آتے ہیں, اشکالات آتے ہیں, وساوس آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت نہیں. جب محبت ہو جائے تو پھر آدمی اگر جیسا محبت مطلوب ہے, جیسی محبت اللہ چاہ رہے ہیں بندوں سے ایسی ہو جائے تو دین پر بالکل انتہائی آسان ہو جائے گا عمل کرنا. پھر اس طرف کبھی خیال بھی نہیں آئے گا کہ یہ وہ کیوں کیا یا اس میں پیچھے ہٹے, یہ کچھ کرے. محبت کی کمی کی وجہ سے ہی ہے. یہ محبت سارے مسائل کا علاج ہے. تو محبت پیدا کرنا یہ انسان کی ضرورت ہے. جتنا زیادہ اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی اتنا زیادہ دین پر عمل آسان ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا زیادہ یہ دین پر عامل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے حکام میں جو ہوئے احکام میں حساس ہوتا چلا جائے گا, اس پر عمل کرے گا, اتنا زیادہ دنیا اور آخرت کی فلاح اور خیر اور خطروں سے اس کو عطا ہوگی, اور خطروں سے اور نقصانات سے اور حوادث سے یہ انسان بڑھتا چلا جائے گا. اسے ہر جگہ جتنا جو ہے وہ اس کا مزہ لگتا چلا جائے گا طاعت کا, اتنا زیادہ اسے زندگی کا بھی مزہ اور سرور پیدا ہوتا جائے گا. جیسے انسان کو رکھا ہے, اس کا مزاج جیسا رکھا ہے, کیونکہ دل سے جو ہے اسے اس کی زندگی کو پورا مرتکز کیا ہے, اور دل کی ساری چیزوں کی کیفیت ہے مرتکز ہے دل میں محبت سے. محبت ہو, عشق ہو جائے, اور کسی کے دل میں محبت نہیں ہے, جیسی محبت سے منتشر ہو جائے محبت اس کی, کچھ کسی اس سے بھی ٹوٹ رہا ہے, اس سے بھی لگ رہا ہے, اس سے بھی لگ رہا ہے. اگرچہ جیسی والہانہ محبت مطلوب ہے تو وہ ایک کے علاوہ آدمی انسان کو رکھا ہے. قرآن نے کہا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, انسان اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں بنائے. وہ اس کو بھی اس درجہ چاہے, اس کو بھی اس درجہ چاہے, یا تو اس کو چاہے گا یا اس کو چاہے گا. یہ اللہ نے رکھا ہے. جو جنون کی کیفیت ہوگی, جو والہانہ عشق و محبت کی کیفیت کسی ایک ہی کے ساتھ آدمی کی وابستہ ہو سکتی. دوئی پسند نہیں. اللہ انسان کو بھی چونکہ انسان ہمیں بھی دوئی پسند نہیں ہے, انسان کی فطرت کو بھی اللہ نے ایسا بنایا چونکہ اسے توحید اس کی اولین ضرورت تھی. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ اس کو مسافر آخرت بنایا ہے, اور مسافر کی سب سے بڑی ضرورت ہے یکسوئی انتشار نہ ہو. اس کو ایک آدمی روز سوچتا رہے اب مجھے دلی جانا ہے, پھر سوچے نہیں یار دلی نہیں, وہاں چلتے ہیں ادھر امرتسر جائیں گے, پھر سوچے کہ نہیں لکھنؤ چلتے ہیں, پھر سوچے الہ آباد چلتے ہیں, تو کہیں جائے پہنچ پائے گا اور نہیں پہنچ پائے گا. تو چونکہ مسافر آخرت بنایا ہے, اس کی ضرورت ہے.
اس کے لیے توحید کو بنایا اس ضروری. اللہ کو ضرورت نہیں تھی توحید کی ہماری, اللہ نے ہمیں توحید ہم پر فرض کی ہماری ضرورت کے لحاظ سے. انسان کی ضرورت ہے توحید, اور توحید اتنی کہ موحد بالحال ہو جائے, اس میں جنون پیدا ہو جائے, توحید کسی غیر کی طرف نہ دیکھے, اس حد تک پہنچ جائے. اور دیکھا ہمارے تھے وہاں پانی پت کے بڑے بزرگ جو ہے غوث علی شاہ قلندر, ان کا انتقال ہونے لگا تو کسی نے کہا حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی بہت بڑی شخصیت, بہت وہاں مزدار ہے, ہمارے متقدمین میں بڑے صاحب دل اور بڑی صاحب کشف و کرامت بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ہندوستان کے چیدہ قسم کے جو بزرگ ہیں چند ان میں ان کا نام ہے. تو کسی نے کہا کہ ہم وہاں حضرت آپ کو ان کے قبر کے قریب دفن کر دیں گے تو حضرت کی برکتیں حاصل ہوگی. انہوں نے کہا نہیں, مجھے جنگل میں دفن کرنا, مجھے اللہ کی رحمت کے علاوہ کسی کی برکت کی ضرورت نہیں. یہ حال ہو جاتا ہے آدمی کو, جو بڑھتا رہتا ہے صورت حال یہ ہوتی ہے اس درجہ. ان کا واقعہ وہ ساری زندگی سائر رہے, وہ آج یہاں رہے, پھر وہاں رہے, پھر وہاں رہے, اور اللہ والوں سے ملاقاتیں کرتے تھے, ان سے دعا کر کے کہتے تھے. ان کی صحبت میں چونکہ یہ محبت پیدا ہوتی ہے اللہ والوں کی صحبت سے, دو چیزیں ہیں جو محبت میں کمال پیدا ہوتا ہے, یہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے. جنہوں نے اللہ سے محبت کی ہے, جنہوں نے اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی ہے, وہی جو ہے وہ بتائیں گے راستہ, ان کی صحبت اس سے اثر سے جو ہے بایا منتقل ہوتی ہے. اس لیے وہ یہی کرتے تھے. جب کوئی کہیں اللہ والا اللہ سے ملاقات نہیں ہوتی تھی تو پھر وہ جو ہے کہیں ویران سی مسجد میں رات گزارتے تھے, شب بیداری کرتے تھے, ذکر کرتے تھے, تو اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرتے تھے. ایک مرتبہ وہ جو ہے جون پور کے علاقے میں گئے تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ ایک بندہ ہے حضرت ذرا سا چلیں, وہ ہر وقت روتا رہتا ہے, کسی کو بتاتا نہیں اپنا مسئلہ, شاید آپ کو بتا دے. حضرت نے وہاں پہنچے اور جا کر دروازہ بند کیا اور اس سے پوچھا بھائی کیا بات ہے. چپ نہیں ہوتا تھا, بار بار پانی پلایا, میں غوث علی شاہ قلندر ہوں, میں تیرے لیے کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ میرے دل میں کچھ ڈال دے, تمہاری بیماری کے علاج, تو اپنی مشکل تو بتا. انہوں نے بتایا حضرت میں حج کو جا رہا تھا, تو میں نے راستے میں جو ہے وہ سفر کیا, جب جا رہا تھا جہاز سے تو طوفان میں پھنس گیا ہمارا جہاز, اور یہاں تک کہ طوفان میں غرق ہو گیا. مجھے کچھ تیرنا آتا تھا تو میں تھوڑے سے تیرا, تو ایک تختہ جہاز کا وہ تیرا ہوا جا رہا تھا, میں اس پر بیٹھ گیا. وہ ہوا آئی اور ہوا کے جبیڑوں نے اسے تختے کو ایک جو ہے ٹاپو پر لگا دیا, بیچ میں جزیرہ تھا, وہاں پہاڑ تھا چھوٹا سا, وہاں لگا دیا. اب میں اترا تو میں نے دیکھا وہاں ایک باغ ہے, چاروں طرف دیوار ہے, 4 دیواری, اور اندر دیکھا پھلوں کا بہت خوبصورت باغ ہے, طرح طرح کے حسین جو ہے وہ ہے وہاں. تو یہ تذکرہ غوثیہ میں واقعہ لکھا ہے. وہاں پہنچے تو میں دیوار پھلانگنی آتی تھی مجھے, کسی طرح اوپر چڑھ گیا اور چڑھ کر میں باغ میں اتر گیا, مگر میں ڈر رہا تھا یا کوئی ہو نہیں مجھے پکڑ نہ لے, باغ پتہ نہیں کس کا ہو, بھوکا بھی تھا, سوچا پھل توڑ کر کھا لوں, مگر نہیں کھایا ہمت کی. تو پھر شام کا وقت ہوا تو انہوں نے دیکھا بیچ میں ایک خوبصورت چبوترا بنایا ہوا ہے, اس میں وہ تخت لگایا گیا اور گاؤں تکیے لگائے گئے, اور وہاں پر جو ہے لوگوں نے چاروں طرف آ کے بیٹھنا شروع کیا. پھر 2 بزرگ آئے, بڑے حسین و جمیل, بڑی نورانی شکل, تو وہ پھر ان کے سامنے وہ پھل توڑ کر لائے گئے اور کھانے کی چیزیں لائی گئیں. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے گھر میں مہمان ہے ہمارے باغ میں آج, تو مہمان سے پہلے کم کھائیں, یہ تو اچھا نہیں ہو سکتا, مہمان کو لے کر آؤ, مہمان کو کھلاؤ پہلے. تو وہ کچھ لوگ تلاش کرتے کرتے دیکھا تو ایک بار درخت کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا, مجھے پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ یہ کھائیے, آپ کو ضیافت کے لیے بھیجی ہے حضرت نے. کہا میں تو نہیں کھاؤں گا, پہلے یہ بتاؤ کس کا باغ ہے. انہوں نے کہا یہ حسنین, حضرت حسن حضرت حسین کا باغ ہے, یہ دونوں شہید ہیں, اور شہید کے بارے میں فلایا زندہ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, خبردار ان کو مردہ بھی مت کہنا, فلایا عند ربهم يرزقون, وہ زندہ ہیں اور اللہ کے یہاں اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے. تو یہ اس میں بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے کہ بالکل اس طرح وہ مردہ ہے ہی نہیں. ایسا بہت سے مکاشفات بھی ہیں کہ شہیدوں کے طور پر فاتحہ پڑھنے پہنچے, عذاب ثابت شہید رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون میں تھے, شاملی کے میدان میں شہید ہوئے. ان سے کسی نے کہا, فاتحہ پڑھ رہے تھے کوئی صاحب کٹ, تو انہوں نے کہا میاں مردوں پہ فاتحہ پڑھتے ہیں, وہ شامل آئے تھے, جا کے وہاں فاتحہ پڑھو, زندوں پہ فاتحہ پڑھنے آ گئے ہو تو تمہیں پتہ نہیں ہم زندہ ہیں. تو وہ یہ ان کا باغ ہے. کیا حضرت سے بڑے خوش ہوئے کہ کیا حضرت سے میری ملاقات ہو سکتی ہے, لے کے گئے.
اس نے کہا کہ اچھا رہو تم یہاں پر جب تک تمہاری مرضی ہے، کہ یا میں رہ سکتا ہوں کہ رہتا رہا میں. وہ عجیب نورانی سا ماحول تھا. اور وہ پھر حج کے ایام آ گئے تو مجھے خیال ہوا اس مرتبہ میں تو حج کو آیا تھا اور حج نہیں کر سکوں گا، تو بڑا افسوس کر رہا تھا میں اس پر، جو ہے بہت ہی دل دکھا ہوا تھا میرا. حضرت نے اداس دیکھ کر پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت حج کے لیے آیا تھا اور حج سے پھر محروم، حج کرنا چاہتے ہو؟ کہ جی حضرت. کہا اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے حضرت کے نہیں کسی خادم سے کہا کہ جاؤ ان کو حج کرا دو، اور وہ لے کر چلے. تھوڑا سا ایک کہتے ہیں جھٹکا سے لگا تو میں باب السلام پہ حرم شریف میں موجود تھا. میں نے کہا کہ حضرت مجھے بلا لینا چلتے چلتے. میں نے کہا کہ بلا لیں. کہ اچھا بہت ٹھیک ہے. تو پھر وہ جو چھوڑ کے آئے تھے انہوں نے کہا جو حج سے فارغ ہو جاؤ گے یہیں آ جانا، تو مدینہ منورہ ہو کر. اور مدینہ منورہ رہے، حج کری، وہیں آئے تو وہ مل گئے. لیکن چلو گے وہاں؟ کہ ہاں چلے گے. پھر چلے آئے. کچھ دن تک رہتا سہتا رہا. پھر مجھے خیال آیا کہ میرے گھر والے مجھے یاد کر رہے ہوں گے، گھر والے یاد آ رہے ہیں. حضرت مجھے گھر والے یاد آ رہے ہیں، بھی بچے جانا چاہتے ہو؟ کہ ہاں جانا چاہتے ہو. اچھا ان سے کسی سے کہا کہ ان کو پہنچا دو. تھوڑا سا چلے اور اچانک ایک جھٹکا لگا اور میں وہاں پہنچ گیا. لیکن میں واپسی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بلا لینا. اب مجھے وہ نورانی ماحول یاد آتا ہے تو یہاں دل ہی نہیں لگتا مجھے. ہر وقت وہاں حضرت حسنین ان کی باغ ان کی صحبت یاد آتی ہے. تو حضرت نے سنی پوری بات اور یوں کر کے اس کے منہ پہ تھوکا، نالائق کہیں کا مشرک. میں سمجھا اللہ کی محبت میں رو رہا ہے، یعنی حسنین کی محبت میں رونا بھی ان کو یہ ہو جاتی ہے کیفیت. موحد بالحال اس کو حال، بس ایک اللہ سے محبت، ایک بس روح، ایک سوئی، دل کی سوئی بالکل ایک طرف ہو جائے. وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین، اسی کا نام اخلاص بھی ہے کہ بالکل حنفاء یکسو ہو کر بالکل ایک طرف ہو جاؤ. ڈھلمل نہیں، عادت تیتر عادت بٹے نہیں، بس اسی کے ہو جانا، اسی کی مرضی. راضی ہوں میں اسی میں جس میں ہوں آپ راضی. میری خوشی یہ ہے، یہی ہے کہ جو آپ کی خوشی ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا عشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، اس کا نام ہے توحید. یہ ایمان کی روح ہے، اسی کا نام ایمان ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے یقین اور ایمان اسی کا ہے. اس محبت کو جتنا بڑھائے گا اتنا زیادہ دین پر چلنا آسان ہو جائے گا، اور جتنا زیادہ محبت میں جنون پیدا ہو جائے گا اور زیادتی پیدا ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ زندگی میں رس، سرور اور مزہ بڑھتا چلا جائے گا. ہر چیز میں مزہ ہوگا، ہر چیز میں لذت ہے اگر دل میں مزہ ہو. جو کہا ہے نا دل میں مزہ ہو، یہی ہے. پھر اس کی بادشاہ وہ جو شاہ عبد القادر جیلانی نور اللہ وقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا کے بادشاہوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمیں جو ہے یہ سحرگاہی کی جو ہماری بادشاہت ہے اس میں کیا ہے، تو یہ لوگ جنگ کر کے ہم سے چھیننا چاہیں. دنیا کے بادشاہ ہم سے جنگ کریں، اور تو آپ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کی بادشاہت کے مقابلے میں. ایسی بادشاہت ہے، دل کی بادشاہت، اور دل سے اللہ کے لگنے کی بادشاہت، وہ جنون، وہ عشق، ایسی چیز. یہ تمام مسائل کا علاج ہے اور انسان کی ساری بیماریوں اور کمزوریوں کا علاج بھی ہے. اور حضرت تھانوی نور اللہ وبرکاتہ نے جگہ جگہ کئی دفعہ واقعہ لکھا ہے مجنوں کا، کہ مجنوں کو ایسی عشق ہو گیا تھا لیلا سے، بہت ہی زیادہ محبت ہو گئی تھی. تو اس میں محبت میں وہ جو ہے پاگل سا رہتا تھا، بالکل ہوش آواز کو رہتا تھا. اسے معلوم ہوا کہ کوئی حضرت ہیں وہ لیلا کے وطن جا رہے ہیں. تو وہ تو تلاش کرتے کرتے ان کے پہنچ گیا اور جا کے کہا کہ وہ جو ہے حضور سنائے کہ آپ میری لیلا کے وطن جا رہے ہو کہ آج جا رہے ہو. جی صاحب احسان کر دیجئے، میری لیلا سے ذرا یہ کہہ دیجئے. وہ اونٹ پر سوار تھے، جا رہے تھے، میری لیلا سے یہ کہہ دیجئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، کہوں گا میں، ٹھیک. اگر تمہیں پتا ہوتا بتا دو کہ پتا، حضرت وہیں پوچھ لیجیے کہ اچھا میں کوشش کروں گا، کہوں گا. پھر تھوڑی دور آگے چلے تو وہ پھر رک گیا تھا. تو پھر دوڑا علی حضرت سنیو، علی حضرت سنیو، کیا بات ہے کہ ذرا میری لیلا سے یہ بھی کہہ دینا. محبت ہوتی ہے تو آدمی کو چین نہیں ہوتا، یاد کرتا رہتا ہے، ذکر، یہی کیفیت ہو جاتی ہے. یہ بھی کہہ دیجو. نے کہا اچھا ٹھیک ہے یہ بھی کہہ دوں گا بابو. پھر تھوڑی دور آگے چلے گئے، علی سنیو کہ ذرا میری لیلا سے ایک بات اور بھول گیا، یہ بھی کہہ دیجیے. اب یہ بھی کہہ دیجو، یہ بھی کہہ دیجو، ایک کے بعد حضرت چلتے جا رہے ہیں اونٹ پر اور یہ دوڑتا جا رہا ہے. تھوڑی دیر وہاں تک کہ وہ اس کے شہر تک پہنچ گئے اور اس کے پاؤں میں ورم آ گیا چلتے. وہ تو پیدل تھا، وہ بہت جا رہے تھے، اور اس کے جسم کی کھال ہو گئی، خون بہنے لگا. جب لیلا کا وطن آیا تو انہوں نے دیکھا اس کے پاؤں کو، تو کہیں بڑی تکلیف ہو گئی. ان کو ترس آیا. انہوں نے سوچا کہ میں کسی حکیم سے پہلے اس کے لیے دوا لا دوں. ترس آیا تو حکیم کے یہاں پہنچے. یہ کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا تو لیٹ گیا لیلا.
یہ جو تھا مجنون لیٹ گیا. اور لیٹے لیٹے خیال آیا کہ کہیں جس طرح میں نے پاؤں کر رکھے ہیں اس طرف لیلا کا گھر نہ ہو. تو محبوب کے گھر کی طرف محبت ادب بھی محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی. یہ محبت ہو جاتی ہے تو سب کچھ سکھا دیتی ہے. اللہ کی محبت اور ایمان کی یہ کیفیت بن جائے تو سارے مستحب جو ہمیں مستحب لگتے ہیں, مستحب ہی تو ہے, سنتوں میں کیسے اتنا مشکل لگتی ہے, ساری چیزیں آسان نہیں بلکہ مزہ بن جاتی ہے جب محبت ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ مالک مکی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ جو اعمال محبت ہیں, ذکر ہیں اور معمولات ہیں محبت کو بڑھانے والے, شروع میں بطور دوا کرنے پڑتے ہیں, پھر غذا بن جاتی ہے, پھر مزہ بن جاتی ہے, پھر ان میں مزہ آنے لگتا ہے. جو بوجھ سمجھ رہے ہیں ان میں مزہ, جن کو اہل محبت کو ان میں مزہ آتا ہے. اس کے بغیر اس لیے کتنے بزرگ کہا کرتے تھے جنت میں نماز نہیں ہوگی. یا اللہ اس جنت میں کیا مزہ ہوگا جس میں نماز نہیں ہوگی. کیوں کہا کرتے, اس پر حضرت کرتے تھے. ہمیں نماز بوجھ لگتا ہے کیونکہ ہمیں محبت جیسی ہونی چاہیے ویسی نہیں ہے نا. تو محبت تو اس نے ادھر کو پاؤں گھمایا کہ شاید ادھر ہی نہ ہو لیلا کا گھر, چاروں طرف کو گھومتا رہا. پھر کھڑا ہو گیا, کھڑا ہوا تو پھر پاؤں پہ درد ہونے لگا, پاؤں میں سے خون بہ رہا تھا, رہا نہیں گیا. اور سوچتا رہا کہ اگر لیٹوں گا تو پتہ نہیں, مجھے معلوم نہیں لیلا کا گھر کدھر ہے, ادھر پاؤں نہ ہو, بے ادبی ہے. کھڑا ہوا نہیں جا رہا تو اس نے کیا کیا, سر نیچے اور پاؤں اوپر کر کے کھڑا ہو گیا. تو اوپر تو لیلا کا گھر ہو ہی نہیں سکتا, اس کی مشق تھی. اسے سر نیچے پاؤں کر کے الٹا کھڑا ہو گیا بندے. اب وہ گئے وہاں, حکیم صاحب کو بتایا کہ ایسے ایسے ایک بندہ تھا, اس طرح چل رہا تھا اور اس کے پاؤں پھٹ گئے ورم کی وجہ سے, اس کا خون بہ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ علاج تدبیر دوا کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگی, اس کے خون کا دوران نیچے کو زیادہ ہو گیا ہے. اب سب سے آسان یہ ہے کہ دوران الٹا کیا جائے خود, کچھ دیر اسے کسی سہارے سے سر نیچے پاؤں اوپر کر کے کھڑا کر دو تو خود ٹھیک ہو جائے گا. کوئی علاج دوا کی ضرورت نہیں, خون کا دوران واپس سر کی طرف ہو جائے گا, پیروں سے ختم ہو جائے گا, ون تحلیل ہو جائے گا. یہ بتایا. تو حکیم سے بعد سے وہ صاحب حضرت آئے, آ کے دیکھا سر نیچے پاؤں کر کے کھڑا ہوا ہے اور رفتہ رفتہ کافی رم بھی اتر گیا ہے پہلے سے رات. ان کا یہ تجھے کس نے علاج بتایا کہ علاج کیسا حضرت, کہ میں دل پر ترس کھا کے حکیم کے پاس گیا تھا اور اس نے یہ علاج بتایا کہ نہیں حضرت آپ کو حکیم کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی, میری محبت خود میرا طبیب ہے, میری محبت میرے ہر مرض کا علاج ہے. لیلا کی محبت, جو ایک بندے کی محبت جو بالکل محدود ہے. محبت کے لیے آدمی کو محبت انسانی فطرت یہ ہے کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے. جمال کی وجہ سے ہوتی ہے, حسن کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کو اس پر عاشق ہو جاتے ہیں, اور کمال کی وجہ سے ہوتی ہے, کسی کا کمال دیکھ کر آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے, کسی کے احسان کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. یہ تمام تینوں چیزیں ظاہر ہے کہ اللہ کی ذات عالی جمال ساری دنیا کو, حسینوں کو جو حسن دیا ہوا ہے, اللہ کے حسن کا ایک بالکل ادنا سا ایک قطرہ ہے جو دے دیا ہے, سب کو بانٹ دیا ہے, سارے پھولوں میں اور سارے ویوز میں اور سارے سینریز میں اور سارے حسینوں میں اور سارے جمیلوں میں جو جمال ہے حسن ہے وہ اللہ کے حسن کا ایک قطرہ ہے. اور کمال بھی سب کا اللہ, سب کمال اللہ ہی کے لیے ہے. الحمدللہ رب العالمین, وہ اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں, اللہ کے بھیک میں دیے ہوئے کمال ہے. علم ہو یا کوئی جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. ایسے ہی احسانات اتنے سارے احسانات اللہ ہی کے, بندہ بھی احسان کرتا ہے تو بظاہر مجازی طور پر ہوتا ہے, اللہ اس کے دل میں ڈالتے ہیں, اس کو اصلاح کرتے ہیں, اس کے اور اس اسباب پیدا کرتے ہیں, سب چیزیں صرف اللہ ہی کے لیے, تو دل لگانے کے لائق صرف وہی. اس محبت کو بڑھانے اور گھٹانے میں پچھلی مجلس میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ ذکر کو بنیادی طور پر دخل ہے, لازم منظوم ہے یہ محبت اور ذکر. بندہ ذکر نہیں کرے گا, اگر کوئی کسی کا ذکر نہ کرے انسان, تو محبت رفتہ رفتہ کتنی بھی محبت ہو اگر ذکر نہ کرے تو ختم ہو جاتی ہے, کم بھی ہو جاتی. کم ذکر کرے گا تو کم ہو جائے گی, زیادہ ذکر کرے گا زیادہ ہو جائے گی. اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ذکر کے بغیر چین بھی نہیں ملتا. اس چین ملتا ہے, اس محبت کرنے میں مزہ آتا ہے جتنا زیادہ. اس لیے فرمایا الذین آمنوا, اہل ایمان کی پہچان یہ ہے کہ ان کو تطمئن قلوبہم بذکر اللہ, ان کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. الا بذکر اللہ تطمئن, خبردار دل کی کیا اطمینان اور دل کی جان اور دل کی صحت اور دل کی عافیت اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ رکھی گئی. اس لیے اس دین نعمت اور دین اسلام میں, اللہ کے منتخب پسند فرمودہ دین میں ذکر کو اتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے. پچھلی مجلس میں بتایا گیا تھا کہ ہر عبادت کا ایک وقت بھی متعین ہے,
جگہ اور جو اس کا طریقہ بھی متعین ہے اور اس کا جو ہے وقت بھی متعین ہے، لیکن ذکر کا نہ کوئی مقدار متعین ہے نہ کوئی وقت متعین ہے. ہر وقت ہر جگہ ہر حال میں آدمی پر ذکر جو ہے فرض کیا گیا ہے. یہ کوئی نفلی عبادت نہیں ہے، تصوف سلوک کا ہے، پیری مریدے کا مسئلہ نہیں ہے. یہ دین کا جز ہے. قرآن سے حدیث سے ذکر اور ذکر جہاں ذکر کا ذکر کیا گیا کثرت سے ذکر. واذکروا اللہ ذکرا کثیرا واذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم. کھڑے ہو تو ذکر کرو، لیٹے ہو تو ذکر کرو، بیٹھے ہو تو ذکر کرو. یہ نہیں کہ مسجد میں ہو تو صرف ذکر کرنا ہے یا کسی خاص وقت میں ذکر کرنا ہے. یہ جو زبان سے ذکر کرتے ہیں یہ صرف لسانی ذکر ہے. یا ذکر کا پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی، ذکر کے معنی ہے یاد رکھنا، اور یاد رکھنے کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے. یاد کرے گا نہیں تو یاد رہتا بھی نہیں، یاد یہ بھول جاتا ہے یاد، اس لیے یاد کرنا پڑتا ہے. اس لیے مشائخ کے یہاں بزرگوں کے یہاں مسلسل ذکر کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، ذکر کی مجلسیں قائم کی جاتی ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے. اس کے لیے وقت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے اس کے طریقے کو جو ہے ایک طرح سے علاج کے طور پر، تدبیر کے طور پر الگ الگ طریقے سے مشائخ لوگوں کے لحاظ سے الگ الگ بتاتے رہے ہیں. اور اس کا ہمیشہ سے ہمارے یہاں 14 سال سے ہمارے بزرگوں کا انتظام رہا ہے کہ ذکر کی مجلسیں قائم، اور ذکر کی مجلسوں کے فضائل بھی، اللہ کا ذکر جہاں ہوتا ہے وہ جگہ، وہ مقامات، وہ مجلسیں آسمان پر اس طرح چمکتی ہیں جس طرح یہاں سے جو ہے وہ ستارے چمک رہے ہیں. اور جو ذکر نہیں کر رہا، حدیث میں آیا کہ وہ جو ہے وہ انسان مردہ ہے. ذاکر اور غیر ذاکر میں یہ فرق ہے. اس کے بڑے ذکر کے بڑے فضائل بھی ہیں، کثرت سے ذکر. اس کے لیے یہ ہمارے مشاہد یہ بھی کرتے ہیں کہ جہری ذکر، اجتماعی ذکر کا بھی یہ رہا ہے. حضرت شیخ نور اللہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے بڑا کام لیا. کتنے لوگوں نے ان سے فیض حاصل کیا، کیسے اللہ نے ان کی وجہ سے لوگوں میں دین کا شعور، دین سے محبت، اللہ کی ماننے کی، اور کیسے کیسے انقلاب، کیسے کیسے بگڑے ہوئے لوگ کیسے کیسے وہ لوگ بنے ان کی صحبت میں. حضرت شیخ کہا کرتے تھے کہ اس وقت کفر اور شرک جو ہے 100% جو ہے وہ اپنی اعلان کے ساتھ اور جہر کے ساتھ اپنی آواز لگا رہا ہے. تو جب کفر اور شرک اور تعفر پیدا ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو گندی چیز جب پیدا ہو جائے تو اس کو جو ہے صاف چیز سے دھویا جاتا ہے نہیں. تو یہ جو گناہ ہیں اور یہ جو معصیت ہے اور خباثتیں ہیں اور شرکی آوازیں ہیں اور فسق کی جو ہے جگہ جگہ باجا، مزامیر اور شیطانی چیزیں، ان کا جو ہے ماحول اور پولوشن پہ اثر ہو جاتا ہے. اس کی گندگی، اس کی خباثت، اس کی غلاظت ماحول کو متاثر کرتی ہے. اس میں آدمی رہے گا تو کچھ نہ کچھ کے دل پر اس کی کثافت آئے گی اور کچھ نہ کچھ ہوگا. تو فرماتے تھے جتنا زہر کے ساتھ وہ کر رہے ہیں اتنا زیادہ ہمیں زہر کے ساتھ توحید کا بھی اعلان کرنا پڑے گا. تب جا کر وہ ہمیں جس تیز گندگی ہے اسی تیزی سے جو ہے ہمیں صاف پاک پانی ڈالنا پڑتا ہے. تو نورانی شعائیں اور نورانی جو ہے اس سے ماحول پیدا ہوگا. اس کے لیے مجلس ذکر کا اہتمام کیا جاتا ہے. اسی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ ہم تھوڑی دیر انشاءاللہ اللہ کا ذکر کریں گے بیٹھ کر. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ افضل الذکر فرمایا ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ. سارے اذکار میں یہ ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا. اس کے بڑے فضائل حدیث میں بھی آئے ہیں، اور حضرت شیخ نے آپ نے دیکھا وہ فضائل ذکر میں کتنی حدیث اس کے لیے نقل کی ہیں. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر ذکر کریں گے سب لوگ. لا الہ الا اللہ محبت کے ساتھ محبوب کا ذکر. سب سے پہلے نیت یہ ہو کہ ذکر سے اللہ کی محبت بڑھے گی. یہ بھی نیت ہو. اللہ نے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یہ استحضار ہو کہ ہم ذکر کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا ذکر کر رہے ہیں. کتنے ہم خوش قسمت ہیں، ہم ذکر ہمارے اللہ ذکر کر رہے ہیں اس وقت. کتنے اچھے حال میں ہیں، ہم اللہ کا نام لے رہے ہیں. تو فاذکرونی، قرآن نے یہ بات کہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جتنے دیر بزرگوں نے لکھا ہے کہ آدمی یہ دیکھنا چاہتا ہے معلوم میرے اللہ کتنی ذکر کر رہے ہیں، مجھے کتنا یاد کر رہے ہیں. تو جتنا تم اللہ کو یاد کر رہے ہو اس حال میں ضرور اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں یاد کر رہے ہیں. کتنے بڑے شرف کی بات ہے اور کتنے مزے کی بات ہے. یہ بات ایک عاشق زار کے لیے اس سے بڑا زیادہ اور کیا مزے کی اور لطف کی بات ہو سکتی ہے. ان کا محبوب ہمیں یاد کر رہا ہے. اچھا انہوں نے جس سے محبت ہوتی ہے بتا کہ فلاں آدمی تھے وہ آپ کا ذکر کر رہے تھے، سلام کہہ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں. تو کتنا مزہ آتا ہے. اچھا حضرت ہمارا ذکر کر رہے تھے، اچھا وہ سر ہمارا ذکر کر رہے تھے، کتنا مزہ آتا ہے، کتنی خوشی ہوتی ہے،
بار بار یاد کرتا ہے. وہ فلاں صاحب ایک دو لوگوں سے کہتا ہے, فلاں صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے حضرت ذکر کر رہے تھے. ابھی ہمارے زما بھائی حج کر کے آئے تو بتا رہے تھے کہ میں نے حضرت پیر صاحب پیر ذوالفقار صاحب سے سلام کیا, شاید ابو ہریرہ نے آپ کو بتایا نہیں بتایا, آج ہی بتایا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ بہت ہی والہانہ اور عاشقانہ جو ہے کہ اس کے ساتھ میں جو میرا سلام عرض کرنا اور ان سے کہنا کہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں, اور بہت دیر تک ذکر خیر کرتے رہے. تو حرم میں ایک اللہ والے ذکر کر رہے تھے, کتنا مزہ آیا مجھے, کتنا اچھا لگا کہ وہ ذکر کر رہے تھے. اور خود اللہ خود ذکر کریں, تو اللہ والوں کے ذکر سے اتنا مزہ آ رہا ہے تو اللہ ذکر کریں گے. تو اس مزے کی کیفیت کے ساتھ ہم لوگ ذکر دیکھیے, غفلت کے ساتھ ذکر نہ ہو. ذکر کی غفلت پھر کبھی ٹوٹتی نہیں, غفلت کے ساتھ نہیں ہو. کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ, تو کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی محبوب نہیں, کوئی مطلوب نہیں, کوئی مقصود نہیں, خوف کے لائق اس کی ذات, امید کے لائق اس کی ذات, دل لگانے کے لائق, دل میں بسانے کے لائق اس کی ذات. لا الہ کہہ کے جن چیزیں دل میں ہیں, ذہن میں وسوسہ ہے, کوئی خیال ہے, کوئی فکر ہے, اس کی نفی کریں. اور اللہ کہتے ہوئے یہ تصور کریں گے ہم اپنے سینے میں, اپنے پورے وجود میں اللہ کی محبت, اللہ کے تعلق کو بڑھا رہے. تھوڑی دیر ہم لوگ 5 تسبیح عموماً ہمارے والا بتایا کرتے تھے, ہم کریں گے تھوڑی دیر ذکر انشاءاللہ, اس کے بعد مختصر دعا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت کے مزے سے سرشار فرمائے اور اس سے آشنا فرمائے, اور وہ محبت جو ذکر سے پیدا ہوتی ہے, جو مطلوب ہے, اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا فرمائے. اور مزے لے کر علاوت کے ساتھ اور لطف کے ساتھ اپنا ذکر لینے کی توفیق, کرنے کی توفیق. اللہ